بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مومن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رواہ مسلم کتاب الذکر والدعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مومن کو دنیا کی کسی سخت مصیبت سے نکالا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی کسی ہولناک مصیبت سے اسے نکالے گا۔ جس نے کسی تنگ دست کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی مشکلات کو اس کے لیے آسان کر دے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی عیب پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی عیب پوشی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کرنے میں لگا رہتا ہے۔ معزز سامعین اور برادران اسلام، میں نے ابھی آپ کے سامنے مسلم شریف کی ایک حدیث پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نیکیوں کی جزا، 4 نیکیوں کا بدلے کا ذکر کیا ہے۔ پہلی تو یہ کہ جس نے مومن کو دنیا کی کسی مصیبت سے نکالا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے کسی مصیبت سے نکالے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس نے کسی تنگ دست کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی مشکلات کو اس کے لیے آسان کر دے گا۔ تنگ دست مقروض سے نرم رویہ اختیار کرنے کے معنی یہ ہے کہ اسے خوشحال ہونے تک مہلت دی جائے یا سرے سے قرض ہی معاف کر دیا جائے۔ اس حدیث پر غور کرنے سے اعمال کی جزا کا یہ پہلو سامنے آتا ہے کہ ہر عمل کی جزا اس کی جنس سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر تم نے اگر کسی مومن کو سخت مصیبت سے نکالا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن کسی سخت مصیبت سے نجات دے گا۔ اگر تم نے کسی مسلمان کی عیب پوشی کی، کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا، اس کو ظاہر نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہاری لغزشوں پر پردہ ڈال دے گا، تمہارے عیوب پر پردہ ڈال دے گا، اور آخرت میں وہ تمہارے گناہوں اور بدکاریوں کا اعلان کر کے لوگوں کے سامنے تمہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ اپنے فضل و کرم سے خطا پوشی کر کے معاف بھی کر دے گا۔ مفلس قرض دار سے نرم رویہ اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ لطف و کرم، مہربانی، شفقت کا برتاؤ کرے گا، دنیا میں تمہاری مشکلات کو اور پریشانیوں کو آسان کر دے گا۔ وہ تمہاری خطاؤں پر بہت جلد گرفت نہیں کرتا بلکہ درگزر فرماتا ہے تاکہ تمہیں سنبھلنے، توبہ کرنے، اپنے برے فعل سے باز رہنے کا موقع ملے، اور قیامت کے دن مواخذہ کرنے میں، گرفت کرنے میں نرمی اور درگزر کا رویہ اختیار کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ رب کریم اپنے فضل و کرم سے تمہاری ساری غلطیاں اور کوتاہیاں معاف فرما دے۔ اگر تم اپنے کسی محتاج بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگے رہو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری حاجت پوری کرے گا۔ حضرات، یہ حدیث اور اس حدیث کا میں نے ترجمہ اور تشریح میں نے کی، اس کی روشنی میں ہم تمام لوگوں کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنا تجزیہ کرنا چاہیے کہ اس حدیث کی روشنی میں کیا ہم کسی مومن کو مصیبت سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم کسی تنگ دست کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرتے ہیں؟
کیا ہم اپنے مسلمان بھائی کی ستر پوشی اور اس کے عیوب کو ڈھانکنے میں ڈھانکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے سماج میں رہنے والے مسلمان بھائیوں کی مدد کرتے ہیں، ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے فکر مند رہتے ہیں؟ اگر یہ چاری چیزیں ہمارے اندر ہیں تو اللہ تعالی ہمیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری دی ہے اس کی جزا اللہ تعالی ہمیں آخرت میں دے گا اور دنیا میں بھی ہمیں نوازے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ہم اس کی مدد کریں، اس کے ساتھ نرم رویہ اختیار کریں، اس کے ساتھ بہتر معاملہ کریں تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی اور خوش ہو۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی کو قرض دے دیا اور وہ بیچارہ وقت پر دے نہیں سکا تو 10 آدمی کے درمیان ہم اس کو ڈانٹتے ہیں، گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اس کو رسوا کر دیتے ہیں۔ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں یہ سبق نہیں ملتا کہ ہم اپنے اس نادار اور مفلس اور غریب بندے کو، جس کے پاس اس وقت پیسہ کے ادا کرنے کی پوزیشن نہیں ہے، ہم اس کو مہلت دے دیں، یا اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس لائق بنایا ہے تو ہم اس قرض کو معاف کر دیں؟ بہت سے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو قرض دینے کے بعد وہ قرض کو معاف کر سکتے ہیں لیکن کوئی معاف نہیں کرتا، بلکہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس قرض کے بدلے میں ہم اس کی زمین ہی لکھا لیں، اس کا کوئی سامان لے لیں اور اس کی مجبوری سے ہم ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، احسان بھی جتاتے ہیں قرض دینے کے بعد۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ایک مسلمان کا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک مسلمان کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ جس کو قرض دیا ہے اس کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئے اور اس طرح رہے کہ احساس نہ ہو اس کو کہ اس نے ہم کو قرض دیا ہے اور ہمارے ساتھ اس طرح کا رویہ وہ اختیار کر رہا ہے جو بہتر نہیں ہے، اس کو احساس نہ ہونے دیں۔ اگر آپ گالم گلوچ دیں گے، احسان جتائیں گے، اس کو ماریں گے، پیٹیں گے، اس کو برا بھلا کہیں گے تو وہ تو مجبور ہے، وہ بیچارہ آپ کو کچھ کر نہیں سکتا، آپ کی کسی بات کا جواب دے نہیں سکتا، اس لیے کہ آپ کے قرض تلے وہ دبا ہوا ہے، تو آپ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس اور تنگ دست مقروض سے نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔